اسے یاد آ گیا کہ انتانون اسے کہہ گیا تھا کہ اپنا کام آج ہی سے شروع کر دو۔ اسے یہ بھی یاد آ گیا کہ اس نے انتانون سے کہا تھا کہ تم مجھے ثابت قدم پاؤ گے۔ اس نے دل ہی دل میں اس لڑکی پر لعنت بھیجی اور اپنے آپ سے کہا کہ حرم میں ایسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، کوئی لڑکی کسی کو ہمدردی سے کچھ سمجھاتی ہے اور بعض آقا کی نظر میں ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسے اب ایک سہارا اور قومی جذبے کی تسکین کا ذریعہ مل گیا تھا، مگر وہ ناتجربہ کار تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حرم میں کچھ بھی کسی سے چھپایا نہیں جا سکتا، اور یہ بھی کہ اس ماحول میں اخلاق اور کردار ناپید ہے اور یہاں کسی بھی وقت کوئی بھی انہونی ہو سکتی ہے۔ گناہوں کی اس پر اسرار دنیا میں وہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہی تھی۔ 2-3 روز بعد اس کی ملاقات شمس الدین اور شاد بخت سے ہو گئی۔ اس رات بھی گمگشتگین نے بزم عیش و طرب منعقد کی تھی۔ اپنے سالاروں، صلیبی مشیروں اور اعلی افسروں کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے وہ انہیں خوب عیش کراتا تھا۔ ان 2-3 دنوں کی ملاقات میں انتانون نے فاطمہ کو ٹریننگ دے دی تھی۔ فاطمہ اس ضیافت میں خوب دلچسپی لے رہی تھی۔ گمگشتگین حیران ہوتا ہوگا اور خوش بھی کہ اس لڑکی میں تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ شمس الدین کے پاس جا رکی اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا ارستان میں برف پگھل رہی ہے؟ سالار شمس الدین چونک گیا۔ گمگشتگین جیسے چالاک اور سخت مزاج قلعہدار کے حرم کی کسی لڑکی کی زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی اسے توقع نہیں تھی، کیونکہ یہ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کے خفیہ الفاظ تھے جو بول کر جاسوس ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ ان الفاظ سے جاسوسوں کے سوا کوئی اور واقف نہیں ہو سکتا تھا۔ شمس الدین کو یہ معلوم تھا کہ اس قلعے میں کوئی جاسوس قید نہیں تھا جس نے یہ الفاظ بتا دیے ہوں۔ اس نے کوڈ کا اگلا مکالمہ بولا، تم ارستان جا رہی ہو؟ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، ارادہ تو یہی ہے۔ شمس الدین باتیں کرتے کرتے فاطمہ کو الگ لے گیا۔ دوسرے لوگ شراب اور رقص میں محو تھے۔ شمس الدین نے اس سے پوچھا، تم جانتی ہو میں سالار ہوں؟ میں کچھ اور بھی جانتی ہوں۔ فاطمہ کی مسکراہٹ میں طنز نہیں، اپنائیت اور ایک مطلب تھا۔ کون آیا ہے؟ شمس الدین نے رازداری سے پوچھا۔ وہ آپ کو مل کر جائے گا، فاطمہ نے جواب دیا۔ تم جانتی ہو کہ مجھے دھوکہ دے کر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ دھوکہ نہیں، فاطمہ نے جواب دیا۔ اب ٹہلتے ٹہلتے بڑے دروازے تک چلے جائیں، وہاں 2 محافظ کھڑے ہیں، پوچھنا کہ یروشلم سے کون آیا ہے۔ شمس الدین دروازے پر چلا گیا۔ وہاں 2 محافظ کھڑے تھے جنہیں وہ جانتا تھا۔ اس نے پوچھا، تم اس سے یروشلم سے کون آیا ہے؟ انتانون نے آگے بڑھ کر بتایا کہ وہ یروشلم سے آیا ہے۔ شمس الدین نے پوچھا، تم اگر ان کی طرف سے آئے ہو تو وہاں برف پگھل رہی ہوگی، کیا آپ ارستان جا رہے ہیں؟ انتانون نے پوچھا۔ ارادہ تو یہی ہے، شمس الدین نے مسکرا کر کہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ انتانون واقعی جاسوس ہے تو اس سے پوچھا، وہ لڑکی دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ نہیں، انتانون نے جواب دیا۔ ملاقات کا موقع دیں تو ساری بات بتا دوں گا۔ ملاقات کا موقع پیدا کر دیا گیا۔ شمس الدین آخر سالار تھا، وہ موقع پیدا کر سکتا تھا۔ اس نے انتانون سے پوچھا کہ اس نے فاطمہ کو کس طرح اپنے جال میں پھانسا ہے اور اسے وہ کس طرح اتنا قابل اعتماد سمجھتا ہے کہ اسے خفیہ الفاظ تک بتا دیے ہیں۔ انتانون نے اسے شروع سے آخر تک سنا دیا کہ یہ لڑکی کس طرح اسے ملی اور ان کے درمیان کیا کیا باتیں ہوئی تھیں۔ میں ایک خطرہ محسوس کر رہا ہوں، شمس الدین نے کہا۔ تم جوان ہو، خوبرو اور تنومند ہو۔ لڑکی جوان ہے اور اس کی خوبصورتی غیر معمولی ہے۔ جذبات فرض پر غالب آنے کے امکانات مجھے صاف نظر آ رہے ہیں۔ تمہارا دن کے دوران اس کے کمرے میں جانا جذبات کے تحت تھا۔ تم نے احتیاط نہیں کی۔ لڑکی میں محبت اور خلوص کی تشنگی ہے، تم نے اسے محبت بھی دی، خلوص بھی دیا ہے۔ ایسی لڑکیوں کے جذبات نازک اور خطرناک ہوتے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ تم اپنے فرض کو رومانی جذبات کے غلبے سے تباہ کر دو گے۔ جوانی اور تشنگی مل کر بارود بن جاتی ہیں۔ کیا تم مجھے یقین دلا سکتے ہو کہ تمہارے دل میں اس لڑکی کی محبت پیدا نہیں ہو گئی؟ میں تمہارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اپنے کام کے لیے گرویدہ بنایا ہے، انتانون نے کہا، لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں آپ کو خدا اور رسول کی قسم کھا کر یقین دلاتا ہوں کہ یہ محبت میرے فرض پر غالب نہیں آئے گی۔ پھر ان کے درمیان اپنے کام کی کچھ باتیں ہوئیں اور شمس الدین نے اسے کچھ ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ اسی روز شمس الدین نے اپنے بھائی شاد بخت کو بتایا کہ سلطان ایوبی نے وہاں ایک اور آدمی بھیج دیا ہے جس کا نام انتانون ہے اور وہ محافظ دستے میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے محافظ، ان کے اردری اور 2 ملازم بھی سلطان ایوبی کے لڑاکا جاسوس تھے۔ شمس الدین اور اس کے بھائی نے انہیں یہ بھی بتایا کہ اس کا ایک اور ساتھی آ گیا ہے جس نے یہاں آ کر اپنے آپ کو ایک خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے قلعہ دار کی ذاتی رہائش گاہ میں سے ایک مچھلی پکڑ لی ہے، مگر اس میں خطرہ بھی ہے۔
शमसुद्दीन ने अपने आदमियों को यह खतरा तफसील से बताया और कहा, अभी तक हरान में हमारा कोई जासूस नहीं पकड़ा गया। मुझे डर है कि अंतानून पकड़ा जाएगा। हम उस पर नजर रखेंगे, ताहम तुम सबको तैयार रहना होगा। अगर वो पकड़ा गया तो हमारी बेइज्जती होगी। ये डर भी है कि अजियतों से घबराकर वो हम सबकी निशानदही कर देगा। लेकिन मुझे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ख्याल आता है। वो कहेंगे कि 2 सालार और 6 लड़ाका जासूस एक आदमी की हिफाजत नहीं कर सके। आप और हम मौजूद थे तो एक और आदमी के भेजने की क्या जरूरत थी? एक ने पूछा। यही जरूरत थी जो उसने पूरी कर ली है, शमसुद्दीन ने जवाब दिया। गमगश्तगीन के हरम तक रसाई जरूरी थी। तुम इन बहसों में न पड़ो। मैं जानता हूं यह हसन बिन अब्दुल्ला का फैसला है जो सही है। मैं तुम्हें इसके खतरों से आगाह कर रहा हूं। तैयार रहना। हो सकता है इस लड़की को अगवा करके गायब करना पड़े। उसके लिए भी तैयार रहो। हम तैयार हैं, सब ने कहा, लेकिन हमें बर वक्त इत्तला मिलनी चाहिए। यह मुमकिन नहीं कि इत्तला बर वक्त मिले, शमसुद्दीन ने कहा। हो सकता है मुझे भी उसी वक्त पता चले जब अंतानून शिकंजे में जकड़ा हुआ हो और उसकी हड्डियां तोड़ी जा रही हों। क्या तुम दोनों भाई पसंद करोगे कि हम किसी से मदद लिए बगैर अपनी जंग आजादी से लड़ें? गमगश्तगीन शमसुद्दीन और शाद बख्श से पूछ रहा था। आप दोनों जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ हम कई एक लोग हैं। हमने बज़ाहिर मुत्तहिदा महाज बना रखा है, लेकिन हम दिल से एक दूसरे के साथ नहीं। अल-मुल्क साले बच्चा है। वो जिन उमरा के हाथों में खेल रहा है, वो सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त देकर साले को बाहर फेंक देंगे और खुद मुख्तार हाकिम बन जाएंगे। मूसल का हाकिम सैफुद्दीन भी हमारा दोस्त है और सलाहुद्दीन का दुश्मन, लेकिन वो भी अपनी अलग रियासत बनाना चाहता है। आपको मालूम है कि मैंने हरान के गिरदोनवाज से काफी फौज तैयार कर ली है। मैंने सलीबी हुक्मरान रेनाल्ड को और उसके तमाम जंगी कैदियों को इस मुआहिदे के तहत आजाद कर दिया था कि मैं सुल्तान अयूबी के मुकाबले में आऊंगा तो सलीबी अगर मेरी मदद बराह रास्त न करें तो अकब से या पहलू से सलाहुद्दीन अयूबी पर हमला कर दें या उसे हमले का धोखा देकर उसकी तवज्जो मुझसे हटा दें। अगर हम कामयाब हो गए तो एक वसी और अरीज इलाका आपकी अमलदारी में होगा। मुझे उम्मीद है कि हम सलाहुद्दीन अयूबी को शिकस्त दे देंगे। वो सलीबियों को पसपा कर सकता है। सलीबी उसकी जंगी चालों से वाकिफ नहीं, हम वाकिफ हैं और हम मुसलमान हैं। अगर उसकी फौज बेजिगरी से लड़ सकती है तो हम उससे ज्यादा बहादुरी का सबूत दे सकते हैं। सलाहुद्दीन अयूबी पहली बार हलब में मुसलमानों पर हमलावर हुआ था। हलब वालों ने उसके छक्के छुड़ा दिए। इससे मेरी हौसला अफजाई हुई है। शमसुद्दीन और शाद बख्त ने उसे बिल्कुल न कहा कि मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए और सलीबी जो हम सब के दुश्मन हैं हमें मदद का धोखा देंगे, मदद नहीं देंगे। उन दोनों भाइयों ने उसे ये भी याद न दिलाया कि अल-मुल्क साले ने सलीबी हुक्मरान रिमांड को सोने की शक्ल में मुआवजा दिया और ये मुआहिदा किया था कि सुल्तान अयूबी के खिलाफ जंग की सूरत में रिमांड उस पर अकब से हमला करेगा। सुल्तान अयूबी ने हलब का मुहासरा किया तो रिमांड फौज लेकर आ गया, मगर सुल्तान अयूबी के सिर्फ छापामार दस्तों ने उसे रोक दिया और रिमांड लड़े बगैर वापस चला गया था। शमसुद्दीन और शाद बख्त ने गमगश्तगीन के साथ किसी भी नुक्ते पर बहस न की। उसकी तायीद की और उसे मशवरा दिया कि इस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अरस्तान की पहाड़ियों में बैठा है। इस सिलसिला कौह में हमाद के सींग नाम की जो वादी है उसे मैदान जंग बनाया जाए तो सुल्तान अयूबी को शिकस्त दी जा सकती है। उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि अपनी जंग आजादी से लड़ी जाए और सलीबियों से मदद ली जाए। मुझे कुछ ऐसी इत्तलाएं मिल रही हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी के जासूस हमारे दरमियान मौजूद हैं और हर एक खबर उसे पहुंचा रहे हैं। गमगश्तगीन ने कहा, आप दोनों मोहतात और चौकन्ने रहें और छानबीन करें। कहने की जरूरत नहीं, सालार शाद बख्त ने कहा। हम जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का निजाम जासूसी बहुत मजबूत और तेज है। हमने यहाँ अपने जासूस छोड़ रखे हैं जो हमें मुश्तबा और मशकूक अफराद से आगाह रखते हैं। मैं इस मामले में बहुत सख्त हूँ, गमगश्तगीन ने कहा। अगर मुझे अपने बेटे के मुतालिक भी शक हुआ कि जासूस है तो मैं उसे भी शिकंजे में डाल दूंगा, जरा भर रहम नहीं करूंगा। गमगश्तगीन के वहमो गुमान में भी न था कि वो जिन 2 सालारों से इतने नाजुक मशवरे ले रहा है वो सुल्तान अयूबी के जासूस हैं। ये दोनों भाई तो बहुत ही खतरनाक जासूस थे क्योंकि वो दोनों उसकी फौज के जर्नैल थे और फौजों की कमान उन्हीं के पास थी। गमगश्तगीन से फारिग होकर वो जब अकेले बैठे तो उन्होंने आपस में ये स्कीम बनाई कि वो जब फौज लेकर सुल्तान अयूबी के खिलाफ जाएंगे तो उसे अपनी पेशकदमी के मुतालिक पहले इत्तला दे देंगे। वो उनकी फौज को घेरे में ले लेगा और हथियार डाल दिए जाएंगे। दोनों भाई देर तक स्कीम बनाते रहे और हर पहलू पर गौर करते रहे। उन्हें अभी ये मालूम नहीं था कि गमगश्तगीन कब हमला करना चाहता है। उन्हें उसे इस पर आमादा करना था कि वो जल्दी हमला करे। अंतानून अब गमगश्तगीन की रिहाइशगाह की ड्यूटी से हट गया था क्योंकि उसकी ड्यूटी के 8 दिन पूरे हो चुके थे।
فاطمہ نے اسے کام کی کچھ باتیں بتائی تھیں۔ اب اس کا فاطمہ سے ملنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ہر لمحہ اسے ملنے کے لیے بےتاب رہتا تھا، جس کی ایک وجہ تو اپنے فرض کی ادائیگی تھی اور دوسری وجہ جذباتی اور رومانی تھی۔ فاطمہ نے ایک خادمہ کو ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ایک شام اس خادمہ کے ذریعے فاطمہ نے انتانون کو اطلاع بھجوائی کہ رات اسی وقت وہ باغیچے میں آ جائے۔ بڑے دروازے سے اندر جانا ناممکن تھا۔ باغیچے کے پیچھے اونچی دیوار تھی۔ فاطمہ نے کہلا بھیجا کہ دیوار کے باہر رسا لٹک رہا ہوگا۔ اس رات وہاں بہت بڑی ضیافت تھی۔ گمگشتگین نے ایسے تمام بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کیا تھا جو جنگ میں اس کے مددگار ہو سکتے تھے۔ ان میں صلیبی کمانڈر بھی تھے اور چند ایک مسلمان فوجی افسر بھی جو موصل سے چوری چھپے آئے تھے۔ گمگشتگین نے ایسے غیر فوجی آدمیوں کو بھی مدعو کیا تھا جن کے پاس بے انداز دولت تھی۔ ان سب مہمانوں سے وہ جنگ کے لیے مدد لینا چاہتا تھا۔ ان میں شمس الدین اور شاد بخت بھی تھے اور ان میں گمگشتگین کا قاضی ابن الخاشب ابو الفضل بھی تھا۔ یہ اجتماع فاطمہ کے لیے بہت اچھا تھا۔ اسے اس کی اہمیت کا علم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے مزاج کے خلاف اپنا بناؤ سنگار ایسے طریقے سے کیا تھا جس میں مردوں کے لیے بے پناہ کشش تھی۔ اس کی جوانی اور خوبصورتی کی کشش الگ تھی۔ وہ پھدکتی پھر رہی تھی، ہر مہمان کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی۔ اسے جہاں بھی کوئی صلیبی اور اپنی فوج کا کوئی اعلیٰ افسر باتیں کرتا نظر آتا، وہاں اس طرح پیٹ کر کے کھڑی ہو جاتی کہ انہیں شک نہ ہوتا۔ وہ ان کی طرف کان لگا دیتی۔ وہ شمس الدین اور شاد بخت کے پاس بھی گئی۔ دونوں نے اسے کہا کہ وہ بہت محتاط رہے اور اس کے کان میں کوئی راز کی بات پڑے تو انہیں بتا دے۔ انتانون سے زیادہ ملاقاتیں نہ کرے، لیکن اس نے یہ راز ان سے چھپائے رکھا کہ اس نے آج رات انتانون کو بلا رکھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے باغیچے میں ملنے جائے گی، پھر واپس آ کر اپنا کام کرے گی۔ اس نے شام کا اندھیرا گہرا ہوتے ہی خادمہ سے رسا دیوار کے اوپر بندھوا کر پچھلی طرف لٹکا دیا تھا۔ دیوار کی اندر کی طرف ایک درخت تھا۔ انتانون کو باہر سے رسے کے ذریعے اوپر آنا اور اسی رسے کو اندر کی طرف لٹکا کر درخت کی اوٹ میں اترنا تھا۔ اس ضیافت میں باہر سے نہایت اعلیٰ درجے کی ناچنے والیاں بلائی گئی تھیں۔ ان کے علاوہ لڑکیوں جیسے خوبصورت نوعمر لڑکے بھی بلائے گئے تھے جو نیم اوریاں ہو کر خاص قسم کا رقص کرتے تھے۔ حرم کی ساری لڑکیاں گمگشتگین کی اس ہدایت یا حکم کے ساتھ موجود تھیں کہ مہمانوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کریں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ اس اجتماع کا مقصد کیا ہے۔ شراب کے مٹکوں کے منہ کھول دیے گئے تھے۔ فاطمہ بھی اس میں آزاد تھی کہ مہمانوں میں سے کسے ملتی ہے اور اس کے ساتھ کیسی باتیں اور حرکتیں کرتی ہے۔ محفل کی رونق اور سازوں کے ہنگامے میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور فاطمہ بے چین ہوتی جا رہی تھی کیونکہ انتانون کے آنے کا وقت ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ ایک صلیبی کمانڈر کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ یہ صلیبی روانی سے عربی زبان بولتا تھا۔ فاطمہ سلطان ایوبی کے خلاف باتیں کر رہی تھی تاکہ یہ صلیبی اپنے دل کی باتیں اگل دے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ فاطمہ کو بتانے لگا کہ وہ کس طرح سلطان ایوبی کو ختم کریں گے۔ ان باتوں کے دوران اس نے فاطمہ کے ساتھ بے تکلفی پیدا کر لی۔ فاطمہ نے مزاحمت نہ کی۔ اسے کچھ قیمتی راز حاصل ہو رہے تھے۔ صلیبی اسے باتوں میں لگائے محفل سے پرے لے گیا۔ چلتے چلتے وہ اندر والے باغیچے میں چلے گئے۔ وہاں روشنی نہیں تھی۔ وہاں جا کر فاطمہ نے محسوس کیا کہ انتانون آ گیا ہوگا اور اس کے انتظار میں پریشان ہو رہا ہوگا۔ اس نے صلیبی سے کہا کہ آؤ واپس چلیں، لیکن صلیبی ابھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ فاطمہ کوئی جھوٹ موٹ وجہ بتائے بغیر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، مگر بھاگنے کے سوا چارہ بھی کوئی نہ تھا۔ بھاگنے کی بظاہر وجہ بھی کوئی نہیں تھی۔ صلیبی نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھاس پر بٹھا لیا اور اس کے حسن کی تعریفیں شروع کر دیں۔ فاطمہ نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ صلیبی نشے میں بھی تھا۔ اس نے دست درازی کی تو فاطمہ نے ہنس کر کہا، یہ سوچ لو کہ میں کس کی بیوی ہوں، اسی کی اجازت سے یہ جرت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا اور فاطمہ کو اپنے قریب گھسیٹ لیا۔ کہنے لگا، تم جسے اپنا خاوند کہہ رہی ہو وہ تمہارا خاوند نہیں ہے۔ صلیبی نے کہا، اس حقیقت سے تم بھی واقف ہو۔ اگر وہ تمہارا خاوند ہی ہے تو اس نے صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے اور بادشاہ بننے کے لیے اپنی تمام بیویاں آج رات کے لیے ہم پر حلال کر دی ہیں۔